اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 کے بارے میں پڑھا۔ اس ویڈیو میں ہم پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 173 اور 174 کا ترجمہ، تفسیر، عربی، شان نزول کے بارے میں پڑھیں گے اور قرآن کی روشنی میں اہم دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے۔ فرمانے علی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 173۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ترجمہ، وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے جتھا جوڑا تو ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور زائد ہوا اور بولے اللہ ہم کو بس ہے اور کیا اچھا کارساز۔ آیت نمبر 174۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ ترجمہ، تو پلٹے اللہ کے احسان اور فضل سے کہ انہیں کوئی برائی نہ پہنچی اور اللہ کی خوشی پر چلے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تفسیر اور شان نزول، یعنی نعیم بن مسعود اشجعی نے یعنی ابو سفیان وغیرہ مشرکین نے شان نزول جنگ احد سے واپس ہوتے ہوئے ابو سفیان نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پکار کر کہہ دیا تھا کہ اگلے سال ہماری آپ کے مقام بدر میں جنگ ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا انشاءاللہ۔ جب وہ وقت آیا اور ابو سفیان اہل مکہ کو لے کر جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خوف ڈالا اور انہوں نے واپس ہو جانے کا ارادہ کیا۔ اس موقع پر ابو سفیان کی نعیم بن مسعود اشجعی سے ملاقات ہوئی جو عمرہ کرنے آیا تھا۔ ابو سفیان نے اس سے کہا کہ اے نعیم، اس زمانے میں میری لڑائی مقام بدر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طے ہو چکی ہے اور اس وقت مجھے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں جنگ میں نہ جاؤں، واپس جاؤں تو مدینہ جا اور تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو میدان جنگ میں جانے سے روک دے، اس کے عوض میں تجھ کو 10 اونٹ دوں گا۔ نعیم نے مدینہ پہنچ کر دیکھا کہ مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان سے کہنے لگا کہ تم جنگ کے لیے جانا چاہتے ہو؟ اہل مکہ نے تمہارے لیے بڑے لشکر جمع کیے ہیں، خدا کی قسم تم میں سے ایک بھی پھر کر نہ آئے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں ضرور جاؤں گا چاہے میرے ساتھ کوئی بھی نہ ہو۔ پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 سواروں کو ہمراہ لے کر حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتے ہوئے روانہ ہوئے۔ بدر میں پہنچے، وہاں 8 شب قیام کیا، مال تجارت ساتھ تھا، اس کو فروخت کیا، خوب نفع ہوا اور سالم غانم مدینہ طیبہ واپس ہوئے۔ جنگ نہ ہوئی چونکہ ابو سفیان اور اہل مکہ خوف زدہ ہو کر مکہ شریف کو واپس ہو گئے تھے۔ اس واقعہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ بامن و عافیت منافع تجارت حاصل کر کے اور دشمن کے مقابلے کے جرأت سے نکلے اور جہاد کا ثواب پایا کہ اس نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آمادگی جہاد کی توفیق دی اور مشرکین کے دلوں کو خوف زدہ کر دیا کہ وہ مقابلہ کی ہمت نہ کر سکے اور راہ میں سے واپس ہو گئے۔ ساتھیو،
ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا، تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی حصہ لیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔